السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم عید میلاد النبی کی تاریخ پر آپ سے بات کر رہے ہیں اور آج اس کا تیسرا حصہ ہے۔ آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جب یہ شروع کیا گیا، جیسا میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ سلطان اربل جو بادشاہ تھا موصل کا، عراق کے قریب کا علاقہ، اس نے 600 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اس نے عید میلاد النبی شروع کیا۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ عید میلاد النبی کیوں شروع کی گئی ہے۔ آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شروع کیا تو اس میں کیا اس نے، کیسے عید میلاد النبی منائی گئی سب سے پہلے۔ پھر تو اس میں دن پر دن کیا ہے چینجنگ آتی رہی، اور اس کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آپ اپنے شہر کو ہر سال دیکھیں، اس میں کیا ہوگی، کچھ نہ کچھ تبدیلی چینجنگ آتی رہتی ہے۔ تو اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، ایک کتاب ہے تاریخ میرۃ الزمان، سبط ابن جوزی کی کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سلطان اربل نے جو سب سے پہلے عید میلاد النبی منائی، تو سب سے پہلے جو ہے نا ایک میدان میں جو ہے وہ طے کیا گیا کہ یہاں عید میلاد النبی منائی جائے گی۔ جتنا ہو سکا اس کا اعلان کیا، شہرت کیا، جو بھی اس وقت کا طریقہ تھا، اور تقریباً جو ہے 1 ماہ پہلے سے اس کا اعلان شروع ہوا۔ اب وہاں پہ جب لوگ اکٹھا ہوئے تو 11 تاریخ سے ہی کھانے پینے کا انتظام ہوا۔ تو تاریخ میرۃ الزمان لکھتے ہیں کہ تقریباً 5000 بکرے جو ہے وہ ذبح کیے گئے، اور 10,000 مرغیاں جو ہے وہ فرائی کی گئی، اور 3000 جو ہے وہ 30,000 حلوے کے جو ہے وہ کاپ، مطلب ڈونگا جسے آپ کہتے ہیں، یہ کھانے کا نظم اس سے ملتی جلتی اور بہت سی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ دوسری چیز، پکنک میں جتنی چیز چاہیے سب کی گئی۔ پھر ظہر سے عصر تک جو ہے وہ گانے بجانے کا پورا انتظام کیا گیا، اور صوفیہ بلائے گئے۔ صوفیہ کی 2 قسم ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ ایک صوفیہ وہ ہوتے ہیں جو حقیقت میں اللہ والے لوگ ہیں، ایک صوفیہ وہ ہیں کہ جو فقیر بنے رہتے ہیں، صوفیہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور سارے اسلام کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے، آپ دیکھیے اپنے محلے میں ہر ہفتے 2-3 لڑکے جو ہے وہ ہر لباس پہن کر، مالا پہن کر، ٹوپی الگ الگ ڈیزائن پہن کر اور دف لگا کر کے کیا کرتے ہیں، مانگنے آتے ہیں۔ یہ بھی اپنے آپ کو فقیر و صوفیہ کہتے ہیں۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اور جو تم ان کو پیسہ دیتے ہو یہ سب چرس اور گانجے میں برباد کرتے ہیں اور جوا کھیلتے دن بھر۔ آپ کسی قبر کے پاس چلے جائیے، وہاں پہ جتنے لوگ رہتے ہیں بیکار قسم کے، جو اپنے آپ کو فقیر کا لباس بنائے ہوئے ہیں، 99% چرسی ہیں، چرس پیتے ہیں، گانجا پیتے ہیں، اور وہیں دن بھر، چونکہ عورتوں کا بھی وہاں مجمع ہے لہذا وہ ساری شرارتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال وہ ایک لمبا ٹاپک ہے۔ تو یہ گانے بجانے کا انتظام ہوا، اور اس میں سلطان اربل جو ہے وہ خود بھی ناچتا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے وہ بھی آتا تھا، اور وہ بھی کیا کرتا تھا، ناچتا تھا۔ تو جو یہ تاریخ میرۃ الزمان ہے، ان کے مصنف نے اندازہ لگایا ہے کہ تقریباً 3 لاکھ دینار جو ہے وہ اس میں، میرا اندازہ ہوا کہ اس پروگرام میں خرچ ہوا۔ 3 لاکھ دینار بہت ہوتے ہیں، یعنی کم سے کم 25-30 کروڑ روپے ہو گئے۔ تو جو لوگ اس میں علماء آتے تھے، اب جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت جو ہے وہ خود دیتے دلاتے ہیں تو اس میں گفٹ دیا جاتا تھا، تو پھر ایک لمبی لائن لگتی تھی۔ صوفیہ بھی آتے تھے، علماء بھی آتے تھے، حفاظ بھی آتے تھے، سب لوگ آتے تھے اور وہ گفٹ لیتے تھے۔ یہ اس طریقے سے یہ اسٹارٹ لیا۔ پھر انہی کے زمانے کے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، ان کا نام ہے ابن خلقان۔ یہ ابن خلقان نے کتاب لکھی ہے دفیۃ العیان۔ یہ انہی کے زمانے کے ہیں اور انہی کے شہر کے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ نقشہ کھینچا ہے۔ اب یقینی بات ہے جب انہوں نے لکھا ہوگا تو کچھ چینج ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے جب لکھا ہے کہ محرم کے مہینے سے اس پورے جلسے کی تیاری شروع کی جاتی تھی، اور بہت بڑے میدان میں
جو ہے یہ تیاری ہوتی تھی، اور پورا محرم کا مہینہ صرف کیا ہوتا تھا، قبے بنتے تھے اور خیمے لگتے تھے. قبے لکڑی کے بنائے جاتے تھے اور 3-3 4-4 منزلہ ہوتے تھے، جس میں بالکنی ہوتی تھی، صرف پیچھے کی طرف دیوار ہوتی تھی، 1 2 3 ایسے بنا کر کے قبہ، اور سب جو ہے میدان کی طرف کیا کرتے تھے، فیس کرتے تھے. تو وہ قبے بنائے جاتے تھے، خیمے لگائے جاتے تھے، اور اس میں اس کی بھی اجازت تھی کہ پورے علاقے کے لوگ آتے تھے، دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آتے تھے. تو ہر آدمی اپنا اپنا قبہ کیا کرتا تھا، بنواتا تھا. اب اس میں کمپٹیشن بھی ہوتا تھا. جیسے جب تک حج کا انتظام میں سعودی کی جانب سے خیمہ نہیں ہوتا تھا، شروع میں تو کوئی ایسا انتظام، ہر آدمی کیا کرتا تھا، بیچارہ اپنا خیمہ لگاتا تھا اور رہتا تھا 40-50 سال پہلے. یہ تو بعد میں سارا انتظام سعودی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور سارے خیمے وغیرہ خود لگاتے. تو یہ جو ہے وہاں پر آ کر کے لوگ اپنے اب جیسا جو امیر تھا، جیسا دوسرے ملک کے جو ہے بڑے بڑے رئیس آتے تھے، اس ملک کے رئیس آتے تھے، لہذا یہ قبوں کا پورا نظام ہوتا تھا. اور پھر اس میں جو ہے پہلی ربیع الاول سے یا کہ سفر کے آخری دنوں سے ہی لوگ اس میں آتے تھے، اور روزانہ عصر سے مغرب تک اور یا مغرب سے عشاء تک جو ہے اس میں پکنک کا سارا انتظام ہوتا تھا. اور اس پکنک میں جو بنیادی چیز 2 ہوتی تھی، موسیقی یعنی میوزک کا پورا انتظام، اور کھانے پینے کے سارے چکر. انہوں نے ان سے زیادہ لکھا ہے، ابن خلقان نے، انہوں نے جو لکھا ہے کہ 5000 بکرے اور 10,000 مرغیاں، انہوں نے اس سے زیادہ لکھا ہے. یقینی بات ہے کہ دن پر دن کیا ہوا ہوگا، وہ بڑا ہوگا. تو کھانے کا پورا انتظام، موسیقی کا پورا انتظام. اب ہر دن سلطان پہلی تاریخ سے وہاں خود آتا تھا. شروع میں تو صرف 12 کو آتا تھا. تو اس کو کسی نے بتایا کہ نہیں، تاریخ میں اختلاف ہے، پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے. تو اس نے کہا ایسا کرو کہ 1 سال وہ والی تاریخ رکھو، 1 سال وہ والی تاریخ رکھو. تو اس نے تاریخ کیا کر دیا، کبھی 12 کو کرتا تھا، کبھی جو ہے 9 کو یا 8 کو کرتا تھا. ہر سال کیا کرتا تھا، تاریخ کا اعلان کر دیا جاتا تھا 3 مہینے پہلے کہ اس بار جو ہے عید میلاد النبی فلاں تاریخ کو منائی جائے گی. تو تاریخیں الگ الگ ہوتی تھی. اس طریقے سے جس دن وہ سمجھتے تھے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، شب ولادت ہوئی ہے، تو اس کے 2 دن پہلے سے سلطان وہاں پہ خود جا کر کے قبے میں رہتا تھا. اور عصر سے لے کر کے مغرب تک میوزک کے پروگرام میں سب لوگ شامل ہوتے تھے، ناچ گانا بھی ہوتا تھا. سلطان خود جو ہے وہ جب 12 تاریخ ہوتی تھی تو جلوس نکالا جاتا تھا. یہ جلوس وہاں سے نکلنا شروع ہوا. تو اس کی جو قیادت ہے یہ سلطان اربل خود آگے ہوتا تھا. اور بڑی بڑی جو ہے وہ قندیلیں، جسے آپ موم بتی جسے کہتے ہیں، ایک موم بتی اتنی موٹی ہوتی تھی کہ ایک گدھے پر رکھی ہوتی تھی، اور پیچھے اس کے ایک آدمی کیا کرتا تھا، سپورٹ دیتا تھا. جیسے میں نے یہاں تو نہیں دیکھا، یو پی وغیرہ میں جو شادیاں ہیں غیروں کی ہوتی ہیں، ہماری بھی جو لوگ اسراف کرتے ہیں تو لائٹ جو لے کر کے چلتے ہیں تو ایک آدمی کے سر پہ کیا ہوتی ہے، وہ لائٹ ہوتی ہے. یہاں بھی ہوتا ہوگا، میں نے دیکھا نہیں. تو وہ جنریٹر پیچھے رہتا ہے اور 20-25 آدمی لائن میں بیچارے سر پہ، ان کا وہی کام ہے، وہ ان کی مزدوری ہے، وہ بیچارے لائٹ سر پہ لیتے رہتے. تو یہ جو ہے نا، وہ اتنی موٹی جو ہے وہ موم بتیاں ہوتی تھی شمع کہ وہ رکھی جاتی تھی. اور وہ گدھوں پر مطلب 1000 گدھے کبھی ہوتے تھے، کبھی 500 گدھے ہوتے تھے. تو دونوں طرف وہ لائٹیں کی جاتی تھی، وہ گدھے چلتے رہتے تھے. اور پھر سلطان اربل صاحب جو ہے اس میں کیا کرتے تھے، قیادت کرتے تھے. اور پھر جب وہاں پہنچتے تھے، پہنچنے کے بعد جو ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جانے لگا، کیونکہ لوگوں نے کمنٹ کیا ہوگا. اور اس وقت کے علماء بھی کمنٹ کرتے رہے، ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ علماء کا ایک طبقہ کتنے بھی حالات خراب ہوں، وہ برائی کو برائی کیا کرتا ہے، بولتا رہتا ہے. بھلے ڈانٹ کھائے، بھلے اس کے حالات خراب ہو، بھلے مار دیا جائے، لیکن ایک طبقہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ ہماری امت میں ایک طبقہ ایسا ضرور موجود رہے گا جو برائی کو برائی کہتا رہے گا. آپ اس کی بات مانیں یا نہ مانیں، لیکن وہ برائی پر کبھی بھی شانتی نہیں اختیار کیے رہے گا، وہ بولتا رہے گا. تو اس وقت کے علماء بھی ان چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے بارے میں بولتے رہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑی سی جو ہے اس میں اچھائیاں شروع کر دیا. مثال کے طور پر قرآن خوانی شروع کر دیا. کچھ غریبوں کو جو ہے وہ کچھ نہیں، ایک ٹھیک ٹھاک غریبوں کو جو ہے اس نے کپڑے بٹوائے، کچھ صدقے خیرات کیے گئے. یہ ساری چیزیں بھی ہوتی رہی. اور
یہ جو واقعہ پورا میں نے بیان کیا یہ ابن خلقان نے لکھا ہے. پھر اس کے بعد ان کا دیکھی جو بازو والے پڑوسی والے ملک تھے انہوں نے بھی شروع کیا. اب چونکہ بادشاہت جن لوگوں کے ہاتھ میں رہی تو بہت کم بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو نیک ہوں، ورنہ بادشاہ دنیاوی طور پہ جیسے ہوتے ویسے ہوتے ہیں. تو مصر وغیرہ کا بھی واقعہ لکھا ہے، 785 کا واقعہ ہجری، 785 ہجری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 785 سال کے بعد کا واقعہ ابن جزری نے لکھا ہے کہ میں ایک محفل میں، میلاد کی محفل میں شریک ہوا اور اس میں نے دیکھا کہ کھانے کا بڑا اچھا نظم کیا گیا تھا اور قرآن مجید کی تلاوت کا نظم کیا گیا تھا، لوگ قرآن خوانی کر رہے تھے. انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ جس محفل میں شریک ہوا تقریباً 10,000 مسقال جو ہے وہ اس میں سونا خرچ کیا گیا. تو آپ اندازہ کر لیں تقریباً 20 سے 25 کروڑ روپے کا اس کا اندازہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو اگر یہ کہانی چلاؤں گا، پھر الگ الگ ملکوں میں، مکے میں بھی شروع ہوا، مدینے میں بھی شروع ہوا، آپ کے ہندوستان میں بھی شروع ہوا، پھر پوری دنیا میں یہ دھیرے 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 کیا ہوا، عید میلاد النبی شروع ہوا. اب شروع ہونے کے بعد جو ہے جب علماء نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ کیا ہے، سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں زیادہ تر جو لیڈنگ کرنے، آج بھی آپ دیکھیں کہ اس میں جو لڑکے آگے آگے ہیں ان کو روزہ نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ ایک ایسی ٹیم ہے کہ کیونکہ ہر آدمی کے مزاج میں ایک پکنک ہوتی ہے، وہ پکنک کا ایک بہترین یہ ذریعہ بن جاتا ہے 10-12 دن، تو اس میں سارے ہنگامے ہوتے ہیں، لہٰذا اس پہ ایک طبقہ اس قسم کا لگا رہتا ہے. اب جب اس قسم کی کا طبقہ لگا تو جو مخالفی ایک طبقہ مخالف کا ہو گیا اور ایک موافق کا ہو گیا. اب موافق جو لوگ رہے کہ نہیں صاحب عید میلاد النبی منانی چاہیے، ان کو بھی یہ بات محسوس ہوئی کہ اس میں جو گڑبڑی ہو رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ آپ کو ایک اصولی بات بتائیں اور آپ اس کا تجربہ بھی دیکھیں، میں آپ کو پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں. جب شریعت پہ کوئی چیز آپ اپنی طرف سے لگائیں گے تو خرافات کو کنٹرول آپ نہیں کر پائیں گے. یہ آپ دیکھیں یہ قبروں پہ جو عرس ہوتا ہے، شروع میں ہمارے بعض اکابرین نے کہا کہ اگر جو آدمی مرا ہے اس کے لیے قرآن خوانی ہو رہی ہے، اس کے نام پہ صدقہ ہو رہا ہے، تو اگر کوئی ایسا عرس کر رہا ہے تو کر، اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. اب وہ نتیجہ آج کیا نکلا، جتنی قبریں ہیں آپ ایک قبر پہ جا کر کے جمعرات کے دن کھڑے ہو جائیے، کچھ نہیں کیجیے، آپ صرف کھڑے ہو جائیے. جتنی شریعت میں حرام چیزیں ہیں عبادت کی وہ سب وہاں ہوتی ہیں. اس کو سجدہ ہوتا ہے، سب سجدہ کرتے ہیں، اس کا طواف ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بریلوی علماء ان چیزوں کو جائز مانتے ہیں؟ ایک دم حرام مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب نے ان سب پر حرام کا فتویٰ دیا، آج بھی لکھا ہوا ہے. ان سے تو یہ پوچھا گیا اچھا یہ بتاؤ کہ ایک آدمی قبر پہ سجدہ کرتا ہے، اس کی نیت عبادت کی نہیں ہوتی ہے، وہ صرف احترام میں کیا کرتا ہے حضرت کے، اس کے اپنا سر ان کی چوکھٹ پہ جھکا دیتا ہے یا قبر پہ جھکا دیتا ہے. تو کیا بغیر عبادت کی نیت سے عبادت، کیونکہ نیت ہی پہ دار و مدار ہے، انہوں نے کہا نیت نہیں کرتا کہ میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، اس کی عبادت کر، ایک احترام نے. تو اعلیٰ حضرت نے 40 حدیثیں نکالی. کتنی؟ بہت بڑے عالم ہیں، چھوٹے موٹے نہیں ہیں. 40 حدیثیں نکالی اور نکال کر کے ثابت کیا کہ اگر احترام کے ریسپیکٹ میں بھی سجدہ کیا جائے تو حرام ہے. ہمارے کسی علماء نے 40 حدیثیں نکال کر دلیلیں نہیں دی ہیں. اعلیٰ حضرت نے 40 حدیثیں نکالی اور انہوں نے کہا اگر نیت عبادت کی نہیں بھی ہے تو بھی حرام ہے. کیونکہ جو آپ ایکشن کر رہے ہیں اس میں نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ آپ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن اب عرس کو شروع میں اجازت دی گئی، نتیجہ آج کیا نکلا کہ پورا عرس خرافات کا کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ بات چیزیں اچھی ہوتی ہو، میں نہیں کہہ رہا، لیکن اب اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں؟ شروع کرانے والا، آئیڈیا دینے والا پارٹنر ہوتا ہے. کون پارٹنر ہے؟ شیطان ہمارا پارٹنر ہے، وہ آئیڈیا دیتا ہے. شیطان کے کام، ایک بات سنیں اس کو، شیطان کے کام کا اینڈ، شیطان کے آئیڈیا کا آخری حصہ شرک ہوتا ہے. لائے گا ایک بہت اچھے طریقے سے،
पहले दिन से शिरक नहीं करा सकता, लाएगा एक अच्छे तरीके से। उस वक्त तक आपको दिन पर दिन आइडिया देता रहेगा जिस वक्त तक शिरक नहीं होगा। जब शिरक पर आकर के रुक जाएगा, अब हो सकता है कि वो आइडिया देना मन करे, अब आप इससे निकल नहीं सकते। आला हजरत ने एक उसूल लिखा है, बहुत मुझे उनकी बात ये पसंद आई है। काश कि वो उस उसूल को उनके लोग मान लें। आला हजरत ने एक बात लिखी है, बहुत प्यारी बात लिखी है। आला हजरत ने लिखा है कि जिन चीजों को हम अपनी तरफ से अच्छा समझ करके करें और देख लिया जाए कि इसमें खुराफात हो रही है, तो अब खुराफात की इस्लाह न की जाए, उस चीज को जड़ से खत्म किया जाए, तब जाकर के खुराफात खत्म होगी। ईद मिलादुन नबी हो रही है, अगर खुराफात शुरू, अब ईद मिलादुन नबी बंद कर दो तभी मसला हल होगा। हजरत कहते हैं कि नहीं, उसके अलावा बंद होने की कोई शक्ल ही नहीं है। और किस पर यह फतवा दिया है उन्होंने, उसूली बात जो लिखी है, शुरू में बाद लोगों ने करबला जाकर के, जहां पर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है, वहां के कुछ मैप वगैरह बनाए कि यहां पे फला की शहादत हुई है, वो चाहे सही हो या गलत हो, बहरहाल वो लेकर के आए और ला करके उन्होंने अकीदत से अपने घर में रखा कि ये करबला का मैप है, पिक्चर है। आला हज़रत से पूछा गया कि अगर कोई आदमी ऐसे एहतराम में वो करबला का मैप रखे हुए है, तो उन्होंने कहा कि अगर उसको पूजा पाठ नहीं करता है तो ठीक है, रखे, कोई बात ऐसी नहीं है। अब उसके बाद उनसे पूछा गया कि अब ये वो जो पहले सिर्फ मैप की शक्ल में था, अब वो ताजिया की शक्ल में आ गया है, ताजिया हो रही है, उसको पूजा जा रहा है, उसके तरफ घूमा जा रहा है, उसको उस पन्नी को, उस कागज को चूमा जा रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अब इसकी इस्लाह नहीं हो सकती, ये पूरा बंद होना चाहिए। अब उन्होंने नतीजा क्या निकला, ताजिया हराम, सब पर हराम का फतवा लगाया, और वैसे भी वो उनका पहला गेर ही हराम का लगता है। उन्होंने सारे हराम के फतवे मुहर्रम में, जितना आप मुहर्रम में करते हैं, सुन्नी हजरात या शिया करते हैं, हमसे उससे बेहतर। क्यों? बहुत से लोग दुनिया में अपने अलग अलग अकीदे रखे हुए, लेकिन अफसोस ये कि वो सुन्नी हजरात जिनके उलमा ने हराम का फतवा दे रखा है, और सबसे ज्यादा फतवा किसने दे रखा है? आला हजरत ने दे रखा है। उलमाए देवबंद भी इतना हराम का फतवा ताजिया के बारे में नहीं दिए हैं जितना कि आला हजरत ने दिया है। अब ये नतीजा क्या निकला कि जब इस किस्म से खुराफात के साथ ईद मिलादुन नबी मनाई जाने लगी, तो बेचारे वो उलमा जो ईद मिलादुन नबी के कायल थे, वो भी इन चीजों का फतवा देना शुरू किए। अभी भी आप देखें, अभी ईद मिलादुन नबी 2 दिन 1 दिन यहां बाकी है। अभी पिछले जुमा की हुबली की रिपोर्ट है जो मैंने लिया, इनके उलमा में से बाद ने तकरीरों में ये बात कही कि देखो, ये जो आप पटाखा छोड़ते हैं, ये जो डीजे बजाते हैं, ये सब एकदम गलत है। बोल रहे हैं वो, ऐसा नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अंदाजा करें, डीजे इतना खतरनाक है कि सुप्रीम कोर्ट मना की है, इस्लाम कैसे अलाउ कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मना है डीजे, है, और इस्लाम उसकी कैसे इजाजत दे सकता है? बॉम्बे में जो मुंबरा का एक बहुत बड़ा इलाका मुसलमानों का है, तो यहाँ पर जो है मुसन्ना साहब के साहबजादे आते हैं और वो लीडिंग करते हैं, कि छौछा से आते हैं, हमारे ससुराली रिश्तेदार भी हैं, वो लीडिंग करते हैं उस जुलूस की, जो मुंबरा बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। तो वो जो जुलूस की लीडिंग करते हैं, बेचारे वहां से माइक से ऐलान करते रहते हैं, भाइयों पटाखा नहीं दगाओ, ये शरीयत के खिलाफ है। पीछे पटाखा दगता रहता है और वो जुलूस चलता रहता है। नमाज का वक्त होता है, ऐलान करते हैं कि देखो इतनी देर के लिए हम रुक रहे हैं, करीब की जितनी मसाजिद है वहां पर जाकर के आप लोग नमाज पढ़ लीजिए। 15 से 20% लोग नमाज पढ़ लेते हैं, बकिया जुलूस में मौजूद रहते हैं। ऐसा नहीं है, वो भी करते, लेकिन अब उनके बस का नहीं इसको क्यों? जो 2 वजह हो गई है। एक तो क्या हो गई है कि नौजवानों के पिकनिक का पूरा क्या है इंतजाम है, वो उसको बंद करने नहीं देंगे। और दूसरा क्या है कि बाद जगह पर औरतें भी शामिल होती हैं, जहां औरतें शामिल हो गई वहां पर अय्याशी का भी इंतजाम है, लिहाजा अब दोनों चीजें इकट्ठा हो गई। और वो जो नौजवान चंदा कर रहा है उसको किसी को हिसाब देना नहीं है, जितना खर्चा कर दिया, बकिया मिलकर के उन्होंने बांट लिया और बात हो गई खत्म। तो जहां पर ये दोनों चीजें आ जाती है, पैसा और औरत, फिर अब उसको आपके बस का नहीं है कंट्रोल करना। तो मुआफिकीन जो मुखालिफिन थे उन्होंने भी इसके खिलाफ फतवा दिया, लेकिन बात बनी नहीं, अब दिन पर दिन बात बिगड़ती जा रही है।
اب اس میں ایک چیز اور بھی ہوئی، ہم جیسے لوگوں نے سوچا ہم بھی قائل ہو رہے ہیں، ہم بھی عید میلاد النبی منا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، جو لوگ مخالف تھے وہ بھی عید میلاد النبی منانے کا، یہ جو وہ لوگ کہتے ہیں جب دلیل دیتے ہیں فلاں ملک میں منایا گیا، فلاں بزرگ نے منایا، فلاں بڑے عالم نے منایا، یہ کیا ہے منایا؟ حقیقت پہ آج بھی منایا. بھئی ہم سیرت کا جلسہ ابھی رات میں ہم سیرت کا جلسہ سرگپا سے کر کے آئے، رات کے 2:30 بجے لوٹے. ہم بھی تو سیرت عید میلاد النبی منا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اب جب یہ لوگ مخالف تھے، وہ لوگ بھی عید میلاد النبی پر انہوں نے کیا کیا؟ منانا طے کیا. طے کیوں کیا؟ اس پر باقاعدہ علماء نے سوچ بچار کیا کہ کنٹرول تو ہو نہیں رہا ہے. اچھا، بڑا طبقہ آج کے 30-35 سال مسلمانوں کا بھی ایک بڑا طبقہ کیا ہے؟ جہلا کا تھا، جن کے دین کا علم ہی نہیں تھا. تو اب وہاں پر پکنک کا سارا انتظام ہے، ناچنے گانے کا بھی انتظام ہے. اور بات دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی، بغیر مبالغہ مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، شراب پی کر کے جلوس نکالا جاتا ہے. شراب پی رہے تھے. میں 2 سال پہلے گدک کی بات آپ کو بتاؤں. گدک 2 سال پہلے گدک میں انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کو جلوس میں شامل ہونا ہے، حالانکہ سب جماعت کے لوگ تھے. تو میں نے کہا یار ہم کو تم جلوس میں کیوں شامل؟ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ اس کے پہلے ہم لوگوں نے، جماعت کے لوگ ہیں سب، ایک بڑی تعداد ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر جلوس ہم لوگ نہیں نکالتے تھے. لیکن کیا ہوا نتیجہ کہ شراب پی کر کے لوگوں نے جلوس نکالا. اب ہم لوگوں نے اس پر پابندی لگائی اور ان کو نہیں نکالنے دیا. اب وہ ہے کہ طبقہ اگر ہم نہیں نکالیں گے تو ان کو نکالنا پڑے گا. تو لہذا ہم جو ہے نا بس صرف ریلوے اسٹیشن سے آپ کو لے چلیں گے اور جلسہ گاہ تک جلوس کی شکل میں لے چلیں گے تاکہ ان کو موقع نہ ملے. انہوں نے رپورٹنگ کی کہ شراب کی حالت میں نکالا گیا. تو اب جو موافقین تھے انہوں نے کیا کیا کہ عید میلاد النبی کے جلسے کی شکل اختیار کی. کیا اختیار کیا اور کیسے کیا اس کو سن لیجئے. کیا کیوں؟ جب انہوں نے دیکھا، جیسے آپ دیکھیں رجب کا مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگ رجب کے سارے خرافات کرتے ہیں. اب ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب اس جمعہ آپ رجب کے بارے میں تقریر کیجئے، حالانکہ رجب تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب ہم کو وہ مجبوراً جمعہ میں رجب کے بارے میں تقریر کرنا پڑتا ہے، اس لیے تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے اس میں غلطی کیا ہو رہی ہے. اگر ہم بند کر دیں گے رجب کے بارے میں تقریر کرنا اور ایک دوسرا طبقہ رجب کی فضیلت پہ جھوٹی باتیں کر رہا ہے تو آپ جو لوگ نہیں بھی اس سے متفق ہیں آپ بھی متاثر ہو جائیں گے. تو اب پہلی مجبوری ہماری کیا ٹھہری کہ اگر ہم عید میلاد النبی منانے کا کوئی طریقہ نہیں لگائیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ ان کی محفلوں میں لوگ جائیں گے اور خرافات سیکھ کر کے آئیں گے. اور چونکہ موضوع روایتیں بیان کی جاتی ہیں، جھوٹی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ جھوٹی روایت اور موضوع روایت سے بچنے کے لیے وہ علماء بھی اس میدان میں اترے اور مجبوری طور پر اترے کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے. کیسے منانا چاہیے؟ انہوں نے 5-7 قید رکھی. قید تو مطلب کنڈیشن رکھے. پہلی کنڈیشن یہ کہ تاریخ کو متعین نہیں کیا جائے گا. جیسے ہم کل کر کے آ گئے، پہلی تاریخ سے ہم کر رہے ہیں، ڈیلی پروگرام کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے، تاریخ کی کوئی قید نہیں. اور بعض پروگرام جنوری میں بھی لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ربیع الاول کا مہینہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو پہلی چیز یہ طے کی کہ تاریخ کی تعین نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ بدعت ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی ایسے کام کے لیے ٹائم یا وقت یا جگہ مقرر کریں. لہذا انہوں نے پہلا اہتمام یہ کیا کہ تاریخ نہیں متعین کی جائے گی. ہمارے یہاں محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ عید میلاد کرتے تھے. ملا علی قاری کا واقعہ ہے کہ عید میلاد کرتے تھے. جلال الدین، اب ان لوگوں کو سب کو لا کر کے ہمارے کو یہ لوگ سب میلاد النبی، ان کے عید میلاد النبی کرنے کی مجبوری ہے. اب آپ میرے خلاف فتویٰ دے دیں کہ مولانا تو خود ابھی رات میں سیرت کا پروگرام کر کے آئے، یہ عید میلاد النبی کیسے کہہ رہے نہیں منانا چاہیے؟ یہ ہماری مجبوری ہے. مجبوری کی وجہ تاکہ ہم کم سے کم اپنے لوگوں کو یہ بات بتا سکیں حق کیا ہے اور باطل کیا. اب کل کے پروگرام میں کیا ہوا؟ ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ تو جماعت والے تھے، لیکن اس میں سے 20 سے 25% وہ لوگ بھی تھے جو لوگ عید میلاد النبی کے اسی طریقے سے قائل تھے. اب جب وہاں پہ تقریر کی گئی، 2-3 علماء نے تقریر کی، بڑی سنجیدگی سے بات کی، کوئی اس میں اختلاف کی بات نہیں. صرف ایک بات میں نے بتایا زور دے کر کے کہ بھئی ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں.
اہل سنت والجماعت کا عمل سنت اور صحابہ کی جماعت سے کیا ہونا چاہیے؟ ٹیلی ہونا چاہیے. یہ چھوڑا سا فارمولہ ہے، اس میں کوئی زیادہ آپ کو علم کی اور قرآن حدیث کی زیادہ ضرورت نہیں. ایک فارمولہ، ایک سوتری کاریکرم زندگی میں بنا لیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. نیکی اور عبادت کا کام اللہ کے رسول سے ٹیلی کرنا چاہیے. اگر وہاں نہیں ہو رہا ہے تو صحابہ کی جماعت سے ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو اہل سنت والجماعت سے اپنا نام نکالنا ہے. اب اہل سنت والجماعت کہنے کہ ہم لائق نہیں رہ گئے، یہ بات ایک بات. اب اس کے بعد کلک کیوں ان کو بات ہے؟ کیونکہ ان کے علماء بھی کہتے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے. جب کوئی آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے اور قرآن حدیث سے دلیل نہیں دیتا تو پہلی دلیل یہ دیتا ہے اچھا بتاؤ کہ میں اگر عید میلاد النبی سے برائی کیا ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ سب سے بڑی برائی یہ کہ حبیب مصطفیٰ نے اس کو کیا نہیں، سب سے بڑی برائی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھائی مس نہیں ہوئی ہے. اگر وہ چیز اچھی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے تھا. اور اتنے چاہنے والے صحابہ کرام کیوں چھوڑ دیتے اس بات کو؟ تو ان کا نہ کرنا ہی سب سے بڑی تو برائی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں اچھائی ہے، میں کہہ رہا ہوں ان کا نہ کرنا ہی برائی ہے. لہذا اب نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بھی کرنے لگے. تو پہلی وجہ کیا ہوئی؟ تاکہ لوگوں کو اسی بہانے صحیح بات بتائی جا سکے، نمبر 1. نمبر 2، ہماری محفل، ہماری اس میں سیرت النبی کے جلسے کے نام پر ہو رہی ہیں. نہ اس میں ناچ ہے، نہ اس میں گانا ہے، نہ اس میں جو ہے وہ ڈی جے ہے، کوئی بھی خرافات نہیں ہے. تو یہ ہماری مجبوری ہے، ہم نے بھی کیا ہے، وہ بھی کر رہے ہیں. تو ہمارے کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے اور ان کے کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے. اب جب ان سے اس قسم کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلیے ہم اپنی خرافات بند کر دیں. تو کیا پھر عید میلاد النبی منانا جائز ہو جائے گا؟ عید میلاد النبی منانا تاریخ متعین کر کے کبھی جائز نہیں ہوگا. تاریخ کی تعین آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اصول کے خلاف ہے. آپ یہ کہیں کہ میں جمعرات کو اپنے امی کی قبر پر ایصال ثواب کرنے جاؤں گا، جمعرات مجھے جانا ہی جانا ہے لازم ہے، آپ نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ شریعت نے کسی کو اختیار ہی نہیں دیا ہے ٹائم کو. پھر آپ اپنی والدہ کی قبر پر ہر روز جائیے، ہر دن جائیے، وہیں بیٹھے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جمعرات کا دن طے کرنا کہ جمعرات ہی کو جائیں گے، آپ کو ہم کو یہ اختیار دیا ہی نہیں گیا ہے. یہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے. لہذا یہ اس میں ایسی ہماری جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی ہم بھی عید میلاد النبی منا رہے ہیں، لیکن اسی انداز میں ہمارا منانا مجبوری ہے اور ان کا منانا جو ہے وہ فائدے کی وجہ سے ہے. جو نوجوان الگ کی وجہ سے منا رہا ہے، دوسرا طبقہ الگ وجہ سے منا رہا ہے. پکنک کا ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، لہذا وہ پکنک ہو رہی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ابھی ہم کل یہ بات کریں گے کہ یہ جو منائی جا رہی ہے اس میں عقیدہ کیا رکھا جاتا ہے، کیا عقیدہ سمجھ کر منایا جا رہا ہے. یا آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سے پوسٹر میں وہ گھوڑے پر ایک شخص بیٹھا ہوا، وہ آپ کو بتائیں گے وہ چکر کیا ہے گھوڑے کا. آپ نے دیکھا ہوگا نا محلے وغیرہ میں کہیں بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں پوسٹر، اس میں گھوڑا ہے، ایک شخص کل بھی میں نے بات کی تھی کہ وہ تلوار لیے ہوئے ہیں اور ان کا بیک سائڈ دکھلایا جاتا ہے، فرنٹ نہیں دکھلایا جاتا. یہ کیا چکر ہے اس میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ کس کس عقیدے کے تحت یہ عید میلاد النبی منائی جاتی ہے اور اس میں ماڈیفیکیشن کب کتنا ہوا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور یہ بات بھی کریں گے کہ جو لوگ مناتے ہیں، ایک طبقہ تو منانے والوں میں کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ چیز ناجائز ہے، جو منا رہا ہے وہ دلیل کیا دیتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تاکہ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دلیل حقیقت میں بغیر کسی تعصب کے ان کی دلیل نقل کروں گا اور آپ سے خود پوچھوں گا کہ یہ دلیل عید میلاد النبی کی ہے. اس میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے پہلے دن، لوگوں کو تو معلوم ہو گیا تھا مکے سے نکل چکے ہیں، تو یہاں پر ایک بڑا انتظار ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے رسول آ رہے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دکھائی دیے تو ایک یہودی جو ہے نا وہ کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور زور سے چلایا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا مدینے کا ماحول کہ یہ لوگ روزانہ ایک آدمی کا انتظار کو چیخا کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو، دیکھو وہ آ رہے دور سے. اب وہ چھوٹا سا شہر، اب وہ جب چیخا نا تو اس سے 2 4 10 لوگ 100 200 لوگ اکٹھا ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بارڈر تک پہنچ کر کے جہاں تک جو پہنچا، جو شامل ہوا، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرتا ہوا، مرحبا کہتا ہوا، اور کیا کہتے ہیں اچھے اچھے اشعار کہتا ہوا لے کر انہوں نے کہا دیکھو صاحب تم کہتے ہو جلوس منع، یہ دیکھو جلوس نکالا گیا، ایسی ہے دلیل۔ اچھا جلوس نکالا گیا نہ، وہ دن 12 ربیع الاول تھا، اچھا نکال دیا گیا، ابھی اس کے بعد تو آپ 10 سال اور رہے مدینہ میں نا، یہ تو پہلا سال ابھی انٹری ہوئی ہے، وہ 9 سال کیا کیا پھر؟ ایسی دلیلیں اکٹھا کی گئی ہیں، وہ ساری دلیلیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔